جب انسان کو جس طرح کے جو جنسی خیالات اگر مستقل آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے پھر بہت سارے پہلو ہیں. جو میرا ان پٹ ہوگا وہی میرا پروسیس ہوگا, وہی میرا آؤٹ پٹ ہوگا. بہت سارے اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں جو 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے جو ہے وہ گزارتے ہیں اسی کانٹینٹ کے اوپر. بلکہ اب تو سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے بھی سوال آتے ہیں کہ کیا آپ کو اگر یہ چیزیں پسند ہیں تو کہ ہم آپ کو اور بھیجیں. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا ہر وقت جنسی تعلق کا خیال دماغ میں آنا کوئی ذہنی بیماری کی علامت ہے؟ دیکھیے, اگر کوئی بھی چیز توازن سے ہٹے گی تو وہ ذہن کے اوپر بوجھ ڈالے گی. اب یہ کسی بھی چیز کے لیے ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے, اس کا ایک وقت ہونا چاہیے. اگر مجھے ہر وقت کھانے کا خیال آ رہا ہے, کھانا کھانے کے بعد بھی اگر کھانے کا خیال آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ میرے ذہن کے اوپر دباؤ ہے. یا اسی طرح مجھے کوئی بھی اپنی عادت کا اگر میں نے اپنے اوپر طاری کر لیا ہے کہ جی مجھے اس کا خیال ہی رہتا ہے, ہر وقت مجھے یہی رہتا ہے, ہر وقت مجھ کو یہی بھوک چڑھی رہتی ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی یہ ایشو ہے جس کو سالو کرنا چاہیے. ہم جب ڈائریکٹ ذہنی بیماری نہیں ہوتی, ذہنی دباؤ بھی ایک بیچ کی چیز ہے نا. یعنی میرا اگر ذہن صحت مند ہے یا نہیں ہے, میرا ذہن تخلیقی ہے یا نہیں ہے. تو اسی طرح اگر جب انسان کو جس طرح کے جو جنسی خیالات اگر مستقل آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے پھر بہت سارے پہلو ہیں. ایک سب سے بڑی پہلو ہے انوائرمنٹ. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اسی طرح کی یہ چیزیں دیکھتا ہے, سنتا ہے, اس کے فون کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر بھی سارا جو ہے وہ جنسی مواد ہے, یا اسی طرح اگر وہ جنسی فلمیں دیکھ رہا ہے, تو لازمی طور کے اوپر اس کے جو میجورٹی خیالات آئیں گے وہ وہی آئیں گے نا. جو میرا ان پٹ ہوگا وہی میرا پروسیس ہوگا, وہی میرا آؤٹ پٹ ہوگا. اسی طرح لیٹ سپوز اگر جو ہے وہ ایک شخص کی انوائرمنٹ اس طرح کی ہے لیکن اس کے پاس مواقع نہیں ہے, تو اس کو بھی ظاہر ہے اسی چیز کے ایک جو ہے وہ خیال آتے رہیں گے. لیکن کوئی بھی ایک ایسا خیال یا کوئی بھی ایسی عادت یا کوئی بھی ایسی عمل کا آپ کے اوپر طاری ہو جانا جس سے اس کی فنکشننگ رک جاتی ہے. جیسے ہمارے ہاں جنسی کلینک کے اندر بہت سارے اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں جو 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے جو ہے وہ گزارتے ہیں اسی کانٹینٹ کے اوپر, یا 4 سے 5 گھنٹے اپنے جسم سے کھیلنے کے اوپر گزارتے ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ ایشو ہے نا, یہ ایک ایڈکشن ہے. جس طرح فون کی ایڈکشن ہے, جس طرح جوئے کی ایڈکشن ہے, جس طرح نشے کی ایڈکشن ہے, تو اسی طرح پھر یہ بھی ایک ایڈکشن ہو گئی کہ آپ اپنی زندگی کی جو روزمرہ کے کام ہیں وہ آپ نہیں کر پا رہے ہیں, اور آپ کے سر کے اوپر ایک ہی چیز جو ہے وہ سوار ہے اور اسی چیز کا جو ہے وہ خیال آئے چلا جا رہا ہے. لیکن جس طرح کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مٹیریل کی اویلیبلٹی اس طرح کی ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ بھی کوئی چیز سرچ کی ہے تو آپ کو پتہ ہے وہی پھینکتا چلا جائے گا وہ. ٹھیک ہے, اب وہ آپ کا کوئی بھی سوشل میڈیا ہو, یوٹیوب ہو, ٹک ٹاک ہو, فیس بک ہو, آپ جو چیز سرچ کرتے ہیں وہ فوراً آپ کو وہی چیز پھینکنا شروع کر دیتا ہے. آپ اس کے اوپر رک جاتے ہیں اگر, تو وہ اور بھیجنا شروع کر دیتا ہے. بلکہ اب تو سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے بھی سوال آتے ہیں کہ کیا آپ کو اگر یہ چیزیں پسند ہیں تو کہ ہم آپ کو اور بھیجیں. اور اگر ڈیفینیٹلی زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں, اگر انہوں نے یس دبایا تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ بھرمار اب اس کی کنٹینیوسلی آئے گی. تو جب اگر آپ اپنا وقت اس کے اوپر گزاریں گے تو پھر وہ ذہن کے اندر وہی چیز جو ہے وہ چل رہی ہوگی, اور اس طرح جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اپنی جو روزمرہ کی فنکشننگ پہ, ہم ذہنی بیمار جب کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے روزمرہ کے معمول اگر اس کے متاثر ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ متاثر ہوگا. لیکن دوسری طرف اگر آپ ایک دیکھیں کہ ایک شخص کی شادی کی عمر ہے, اس کی ایک انوائرمنٹ بھی ہے, وہ گھر کے اندر بھی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اس طرح کے تعلقات جو ہے وہ ہو رہے ہیں, اور اب اس کے پاس اگر اپرچونیٹی نہیں ہے, جیسے اس کی شادی نہیں ہوئی ہوئی ہے, تو اس کو خیال تو آئے گا نا. بالکل. تو اس خیال کا آنا اب نارمیلٹی نہیں ہے, کیونکہ لوگ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ یار خیال ہی نہیں آنا چاہیے. نہیں, یہ اگر میرے جسم کی ایک ضرورت ہے تو اس کا خیال ضرور آئے گا, یہ ایک نیچرل ہے. بالکل اسی طرح خیال آئے گا جیسے مجھے بھوک کی لگے گی تو مجھے خیال آئے گا, لیکن اس کے ظاہر کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. اگر مجھے بھوک لگ رہی ہے تو اس کے تو مطلب نہیں ہے کہ میں چھین کے کھا لوں گا, کسی کا بھی کھا لوں گا, بے وقت کھا لوں گا, کوئی نہ کوئی ڈسپلن ہوگا نا. تو اس کا خیال آنا ایب نارملٹی نہیں ہے, لیکن توازن سے زیادہ بڑھ جانا, بیلنس کا آؤٹ ہو جانا, پھر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایشو ہے جس کو ریزالو کرنے کے اوپر توجہ دینی چاہیے. جی.